أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على آله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حسين فاعرفوه رسول اسلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اور آپ تمام حضرات کے ذہن عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ حدیث رسول اسلام نے کس وقت ارشاد فرمائی ہے۔ مسجد نبوی میں اصحاب کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے اور رسول اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے میں دیکھا کہ ایک بچہ اس دروازے سے نکلا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ رسول اسلام کی نگاہوں نے دیکھا کہ بچہ ہوا میں اٹھا اور گرنا چاہتا ہے۔ رسول اسلام فوراً بڑھے اور بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور فرمایا ہذا حسین فاعرفو، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ رسول اسلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں اصحاب کو یہ موقع نہیں دے سکتا، صحابیت کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ بار امامت اٹھا لے۔ اگر بار امامت اٹھانا ہے تو صرف رسالت اٹھائے گی، بار امامت صرف رسالت اٹھائے گی۔ اور معرفت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار اسی معرفت پر ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ معرفت ہی ایسی شے ہے کہ اگر معرفت سچی ہے تو آتش نمرود کو گلزار بنا دیتی ہے، اور اگر معرفت نہیں ہوگی تو کبھی ماتم پر بدعت کے فتوے لگیں گے، کبھی گریے پر بدعت کے فتوے لگیں گے، اور کبھی مجلس پر بدعت کے فتوے لگیں گے۔ عزیزو، آپ تمام حضرات پوری رات کے خستہ ہیں، جلوس کی خستگی بھی ہے، اور ان اسیروں کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جب وہ مدینے سے خارج ہو رہے تھے تو ان کی شان ہی نرالی تھی۔ مدینے میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ دیکھو اہل بیت پیغمبر، خاندان پیغمبر کی بیویاں اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، ناقوں پر سوار ہو رہی ہیں، خبردار گھر سے باہر کوئی نہ نکلے۔ مدینے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے اور جناب عباس ایک ایک بیوی کو دو زانو ہو کر اماریوں میں سوار کر رہے تھے۔ لیکن یہ غربت دیکھیے، یہی قافلہ ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے اور ناقے لائے جا رہے ہیں تو ایک ناقہ باقی ناقوں سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جناب زینب کی نگاہ اس ناقے پر پڑی، سید سجاد کے پاس آئیں، اے بیٹا سید سجاد، تم امام وقت ہو، تم جانوروں کی بھی آواز پہچانتے ہو، تم ان کی بھی بولی کو جانتے ہو، آخر یہ بتاؤ کہ یہ ناقے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، یہ ناقوں کا سردار ناقوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابھی ہماری پشتوں پر اہل بیت عصمت و طہارت کے بچوں کو سوار کیا جائے گا، اپنے قدم ذرا سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت سے کوئی بچہ زمین پر گر جائے۔ ہائے جانوروں کو اہل بیت عصمت و طہارت کا اتنا خیال، لیکن وہ کیسے ظالم تھے جنہوں نے کچھ پاس و لحاظ نہیں کیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے کی جانب روانہ ہوا تو سید سجاد نے قافلے کو مدینے کے باہر روک دیا اور بشیر ابن جزلم نے منادی دی، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ جو جانے مدینہ تھا وہ شہید ہو گیا۔ رسول اسلام کا بھرا کر اٹھ گیا، تاراج ہو گیا، ایک بہانہ آن کے یثرب میں یہ کرتی ہے پکار، ایک بہانہ آن کے یثرب میں یہ کرتی ہے پکار، تیری امت نے ہمیں لوٹ لیا ہے نانا، جو ستم ہم پہ ہوئے نانا بتاؤں کیسے، نیل رسی کے میں شانوں پہ دکھاؤں کیسے، بلوائے عام میں کس طرح اتاروں میں رضا، تیری امت نے ہمیں لوٹ لیا ہے نانا، خون میں ڈوب
ڈوبا ہوا اصغر کا شلوکا لیجئے، پارا پارا نواسے کا ماما لیجئے، آپ کے چاہنے والوں نے دیا ہے تحفہ، تیری امت نے ہمیں لوٹ کیا ہے نانا، بالیاں بالی سکینہ کی دکھائیں غافر، لکڑیاں ننے سے جھولے کی نکالیں غافر، بے کسی دیکھ کے محشر میں یثرب میں تھا محشر برپا،